أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق مسند صدارت پر جلوہ افروز قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، علامہ صغیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ نذیر کاشف فریدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معززین علاقہ اور میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو میرے ذکر کے ساتھ مزین کرو اور اپنی مجلسوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے ذکر کے ساتھ مزین کرو، درود بھی پڑھو اور میرے یاروں کا ذکر بھی کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ پر انشاءاللہ العزیز اہل سنت ہی کو آپ عمل پیرا پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں اور رسول اللہ کے یاروں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے فراست ایمانی، انسان کا دل بینا ہو جاتا ہے دیکھنے والا، انسان کا ایمان جتنا قوی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی قوت کے ساتھ فراست عطا فرماتا ہے۔ حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست امور غیبیہ کا انکشاف ہوتا ہے، دل کا دیکھنے والا بن جانا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں سیدنا شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بھانجے یعنی سیدنا جنید بغدادی سے کہا کہ بیٹے مسند رسول پر بیٹھ کر اس کی ذمہ داری کا حق ادا کرو۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اکابرین میں سے ہیں، آپ نے اپنے ماموں کی نصیحت کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو متعدد بار نصیحت کی، لیکن آپ نے اپنے ماموں کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خواب میں حکم دیا کہ اے بیٹا مسند ارشاد اور لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کرو اور لوگوں کو درس و بیان کیا کرو۔ جنید بغدادی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو بیدار ہو کر ننگے پاؤں اپنے ماموں کے گھر کی طرف بھاگے، ان کو خوشخبری سناؤں کہ مجھے آج رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ ماموں کے دروازے پر دستک دی تو ماموں نے فرمایا، جب تک تو میں کہتا تھا اس وقت تک تو مسند پر نہیں بیٹھتے تھے، اب کیسے ٹالو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو آ کر حکم دے دیا ہے۔ یہ فراست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ نظر عطا فرماتا ہے جس سے وہ ایسے امور کو جان لیتے ہیں۔ سیدنا ابو مسلم خولانی یہ بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہے، ان کی کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ جب یمن کے اندر اسود انسی نے
دعوی نبوت کیا تو اسود انسی کے کچھ سپاہی آپ کو پکڑ کر اس کے پاس لے گئے کہ حضرت یہ برملا کہتا ہے کہ اسود انسی اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اسود انسی نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابو مسلم خولانی نے کہا الحمدللہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا پھر اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ ابو مسلم خولانی نے کہا میرے کان کام نہیں کرتے، میں بات نہیں سن سکتا۔ 3 مرتبہ جب اس نے یہ معاملہ کیا تو اس کے رفقا نے کہا اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک دو تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور تیری نبوت کا اقرار کر لیں۔ ان لوگوں نے اٹھا کر جب سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ کو آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ اس واقعے کے بعد مدینہ شریف تشریف لائے تو اونٹ کو باندھ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم خولانی کو دیکھا اور فرمایا یمن میں ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے اللہ نے آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کیا جیسے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ابو مسلم خولانی نے یہ نہیں بتایا وہ میں ہوں، فرمانے لگے وہ عبداللہ بن صوب ہیں، یہ ان کا دوسرا نام ہے۔ مشہور ابو مسلم خولانی کے نام سے تھے لیکن اصل نام عبداللہ بن صوب تھا۔ وہ عبداللہ بن صوب ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی فراست دیکھیے، کہنے لگے عبداللہ بن صوب بھی تو ہے، ابو مسلم خولانی بھی تو ہی ہے۔ تیرے چہرے پر جو انوار و تجلیات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تو وہی شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے لیے آگ میں چھلانگ لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ عمر فاروق کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا یہی وہ شخص ہے جس کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک اس شخص کا چہرہ نہیں دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ کیا کما صنع بابراہیم الخلیل، جو اللہ نے اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کی فراست تھی، ان کے ایمان کی قوت تھی کہ دیکھتے ساتھ ہی پہچان کے یہی وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی کرم فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے ایمان کی قوت کا بتاؤں اور ان کے ایمان کی کیفیت کا اندازہ کیجئے اور فراست دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں فوج میں بھرتیاں کھلی، اور جب فوج کے اندر بھرتیاں کھلی، یہ فوج کی بھرتیاں اس لیے ہو رہی تھی کہ ملک شام میں کفار کے ساتھ جنگ کرنی تھی۔ سیوطی نے ازالۃ الخفا میں لکھا کہ تاریخ الخلفاء میں اپنی میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے جب بھرتیاں کھولی تو اس میں آپ کو 2 لوگ نظر آئے جو اپنے آپ کو فوج میں بھرتی کرانے کی نیت سے آئے ہوئے تھے۔ ایک کا نام اسود تجیبی تھا اور ایک عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ آپ نے دونوں اشخاص کو دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بدبختی کا معاملہ کرے گا، ان کی بدبختی ان پر غالب آئے گی۔ یہ فراست عمر فاروق تھی۔ یہ اسود تجیبی وہی تھا کہ جس نے 20 سال کے بعد حضرت عثمان کو شہید کرنا تھا، اور عبد الرحمن ابن ملجم وہ شخص تھا جس نے اس دن کے 36 سال کے بعد حضرت علی کو شہید کرنا تھا۔ 20 سال کے بعد جس نے حضرت عثمان کو شہید کرنا ہے، حضرت عمر فاروق نے اس کو بھی دفع کیا، اور جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنا ہے، حضرت عمر کی فراست دیکھیے کہ اس کو دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا اور اس کے بدبخت ہونے کی گواہی پہلے دے دی، حالانکہ اس کی بدبختی کا معاملہ 36 سال کے بعد جا کر ظاہر ہونا تھا۔ امداد اللہ مہاجر مکی علماء دیوبند کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے؟ میں کہتا ہوں کہ اہل حق جہاں نظر اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیوبات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک لفظ حدیث میں آیا ہے کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اس امت میں بھی محدث یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس کی تشریح کرتے ہوئے کتاب اللمع میں امام ابو نصر سراج طوسی فرماتے ہیں کہ محدث وہ شخص ہوتا ہے جو صدیق ہوتا ہے، اور جو وہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بات ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کی میرے علم کے مطابق 21 آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ آپ جو فرماتے تھے اسی کے موافق اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دیتا تھا۔ دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، انسان کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا علی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان فی القرآن لقرآنا من راعی عمرا، کہ قرآن میں بہت سے ایسے احکام موجود ہیں جو عمر کی رائے کے مطابق نازل کیے گئے ہیں۔ یہ جو مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا، قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آیات کا نزول فرمایا کہ اے ایمان والو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، کہ ان کی رائے کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا۔ اور ایک اور واقعہ بھی ہے، یہاں پر کچھ لوگوں کی مت ماری گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا باپ اور تمام منافقین کا لیڈر اور بانی یہ مر گیا ہے۔ اس منافق کا جو بیٹا تھا وہ اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے صحابی رسول عبداللہ تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی کا شر تمام لوگ مدینے میں جانتے تھے، یہ منافق ہے۔ عبداللہ نے اپنے والد کے جنازے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، بلکہ مدینے کے بچے بھی جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے چلے تو حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مضبوطی کے ساتھ تھام لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ اسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میرے رب نے مجھے اس کا جنازہ پڑھنے سے ابھی تک منع نہیں کیا، اور میں کچھ حکمتیں جانتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر 1000 منافقین مسلمان ہوئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، لیکن حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ رسول اللہ منافقین کا جنازہ نہ پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ ان میں سے کسی کا جنازہ بھی نہ پڑھیے اور ان کی قبروں پر بھی جا کر نہ کھڑے ہوئیے۔ اچھا کس کی قبر پر نہیں جانا چاہیے؟ منافق کی۔ قرآن نے کیا کہا کس کی قبر پر نہیں جانا چاہیے؟ مومنوں کی، مسلمانوں کی، رولیہ کی قبروں پر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات حضرت عمر فاروق نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے مطابق وحی کا نزول فرمایا کہ محبوب آپ منافقین کا جنازہ نہ پڑھیے، برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک ہوڑ مت سے میری گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ اس کی سفارش کریں نہ کریں اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر نبی کا اختیار کیا ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجے کا مقام محبوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ آپ کے بے ادب ہیں، آپ ان کی سفارش کریں نہ کریں میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے والد کے ساتھ بہت محبت کرتے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ کے والد کو کوئی شخص گالی دے جائے، آپ کے والد اگرچہ روکیں کہ بیٹا اس کے ساتھ لڑنے کی بات نہیں، لیکن آپ اتنی دیر میں اس شخص کا کام تمام کر دیں،
کیوں آپ اپنے والد کے ساتھ انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں؟ اس محبت نے آپ کو اس امر پر مجبور کیا ہے کہ اپنے والد کو گالی دینے والے کو نہ چھوڑا جائے۔ بس اسی مثال سے سمجھیے کہ اے محبوب آپ بے شک کہیں یا اللہ ان کو معاف فرما دے، اے محبوب یہ آپ کے بے ادب ہیں، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجے کا مقام محبوبیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں احد سے محبت رکھتا۔ اور ایک دفعہ احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وجد میں آئے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو اس حدیث مبارکہ کے بعد اپنی شہادت کے متعلق یقین ہو چلا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے شہادت دینی ہے تو اپنے راستے کے اندر دینا، اور مجھے موت جو ہے وہ فی بلد حبیبک و فی بلد رسولک، اور میں چاہتا ہوں کہ عمر جب مرے تو عمر کی موت تیرے محبوب کے شہر کے اندر آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عمر فاروق کے پیش نظر یہ حدیث بھی تھی کہ جو مدینے میں مرا میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ آپ نے جب سے یہ حدیث سنی تھی یہ دعا کرتے تھے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، یا اللہ مجھے موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پتہ بتایا تھا، وہ کہتے ہیں میں مقام عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی محبوب صحابی حضرت عمر فاروق کے ساتھ کھڑا تھا، ان کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا عمر ایک دروازہ ابھی تک بند ہے، وہ دروازہ جب لوگ توڑ دیں گے تو پھر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا، یعنی حضرت حذیفہ اشارتاً خبر دے رہے ہیں عمر آپ طبعی موت نہیں مریں گے، آپ کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا پھر میرے بعد ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے کہا پھر آپ کے بعد ان پر فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش برس رہی ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال پانا تھا، امت مسلمہ پر پھر وہ فتنے نازل ہوئے۔ علماء جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو، مولا علی کی شہادت ہو، دیگر واقعات ہوں، وہ تمام کے تمام واقعات حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ہی شروع ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور بیان کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اچھا یہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق کی شہادت کے محرکات کیا تھے، وجوہات کیا تھی؟ میں مختصر سی بات عرض کرتا چلوں۔ اسلام حضرت عمر فاروق کے دور میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور اسلامی ریاست ہر جانب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر فاروق کو جو شہید کیا، اس کے محرکات عمومی طور پر ہمارے علماء بیان نہیں کرتے کہ کیوں کیا تھا۔ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا اور یہ آتش پرست تھا، اور وہ شخص آگ کی پرستش کرنے والا تھا، اور ایک شخص اور تھا جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ یہودیوں نے اور مجوسیوں نے ایک میٹنگ کی تھی جس کے اندر اسلام کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا۔ مجوسیوں میں ابو لؤلؤ فیروز نے اس بات کی حامی بری تھی کہ میں اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے حضرت عمر کو شہید کروں گا، اور عبداللہ بن سبا نے اپنی خدمات پیش کی تھی کہ میں مسلمانوں کے اندر ایسا زہر گھول دوں گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جری ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ کہ وہ حقائق ہیں جن سے کبھی نظریں چرائی نہیں جا سکتی، ایک پورا مسلک عبداللہ بن سبا کی تعلیمات پر بنا ہے۔
ابو لولو فیروز نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 وار خنجر کے اس نے مارے تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ شدید زخمی ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ ابو لولو فیروز کے بعد اسلام کے خلاف یہودیوں نے جو عمل پیرا ہونا تھا اور قدم اٹھانا تھا، وہ عبداللہ بن سبا کی صورت میں انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کاری ضرب لگائی۔ اور عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے حضرت علی ہیں، داماد حضرت علی ہیں، خلافت کا حق بھی انہی کا بنتا تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خلافت بلا فصل کا عقیدہ گڑھا تھا۔ اس کا مقصد مولا علی سے محبت قطعاً نہیں تھا، ان 3 خلفاء کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں زہر پیدا کرنا تھا۔ یہ سبائی فکر ہے۔ اور اگر مولا علی کی اپنی سوچ دیکھیے کہ وہ ان صحابہ کے لیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور فرماتے ہیں کہ اے عمر فکر نہ کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ خیر کے معاملات فرمائے گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے اور میں جنت چلا جاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر جنتی ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں۔ ان کی عیادت کے وقت گئے ہیں اور حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو چکے تھے، آپ وصال پا گئے، طبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے جنازے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ علی جب تیری بارگاہ میں مر کر پہنچے تو اس کے عمل بھی عمر فاروق جیسے ہونے چاہیے، عمر جیسے اس کے عمل ہو۔ یہ فکر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے پاس آؤں تو عمر جیسے اعمال لے کر آؤں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک سلو پوائزن ہماری رگوں میں اتار کر ایک بغض بھرا جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفیق ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ عمر جس کے اعداء پر شیدا سکر، کہ وہ عمر جس کے دشمنوں پر جہنم عاشق ہے، جہنم جن کو مانگتی ہے، اے اللہ مجھے عمر کے گستاخ عطا کر۔ اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اللہ علماء اہل سنت کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔